تو میاں محمد نواز شریف کی ضمانت قبول ہو گئی 8 ہفتے کے لیے. اب یہ ضمانت منظور کی گئی ہے. اگر آپ نے فیصلہ پڑھا ہے، جو کہ یقیناً اگر آپ کو سیاست سے دلچسپی ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر واضح انداز سے میاں محمد نواز شریف کی قسمت 8 ہفتے کے بعد پنجاب حکومت کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. 8 ہفتے تک تو کورٹ کی ضمانت پر وہ باہر رہ سکتے ہیں، اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے 8 ہفتے کے بعد اس ضمانت میں طبی بنیادوں کے اوپر توسیع کروانی ہے تو اس کے لیے کورٹ کو وہ رجوع نہیں کریں گے، حکومت پنجاب کے سامنے درخواست رکھیں گے اور اس درخواست کے اوپر حکومت پنجاب فیصلہ کرے گی. ظاہراً اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ذرا سا غور سے پڑھیں تو بڑا واضح ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو کہ ایک سیاسی اوپوننٹ ہیں موجودہ نظام کے، ان کی قسمت کا فیصلہ، ان کی صحت کا فیصلہ اور ان کی نظر بندی یا آزادی کا فیصلہ وقتی طور پر ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف مکر کر رہے ہیں. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکر کر رہے ہیں؟ آپ نے معاون خصوصی اطلاعات کا بیان تو پڑھ لیا ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ قانون کی پکڑ میں آتے ہی سب کی دردیں اور بیماریاں جاگ اٹھتی ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو شاید اصل میں بیماری نہیں ہے، اگرچہ تمام تر حکومت کی طرف سے بنائے ہوئے بورڈز، تمام تر کورٹ، حکومت کے اپنے نمائندگان، آپ کسی کا بھی بیان اٹھا کے دیکھ لیں، سب یہ ماننے کو تیار ہیں کہ یہ بڑی شدید قسم کی بیماری کی زد میں ہے اور وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو حکومت کی اطلاعات پہنچانے والے ذرائع ہیں یا منسٹرز ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مکر ہے اور اس کا تعلق قانون کی پکڑ سے ہے، طبی وجوہات کی بنیاد پر نہیں ہے. بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمانت دینا عدالت کا کام ہے، فیصلے کے اندر جو لکھا گیا وہ معتبر، لیکن یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ ضمانتیں دینا عدالت کا کام ہے. جو مریض ہے اور ملزم ہے اس کے حقوق کا اور اس کے کیس کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے. انتظامی طور پر ان معاملات کو طے کروانے سے مراد یہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ معاملات طے ہو جائیں گے، اور اگر سیاست کرنے والوں کے اندر اتنی جان ہوتی، اتنا ظرف ہوتا تو معاملات وہاں تک نہ پہنچتے جہاں تک وہ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن یاد دہانی کروانے کی بھی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف کے کیسز اب صرف ایک چیز کے گرد گھوم رہے ہیں: آیا ان کی ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی، جو کہ ہو چکی ہے، اور ضمانت ہونے کے بعد کیا باہر جانے کا رستہ بنے گا یا نہیں بنے گا. آپ سمجھیں گے کہ شاید ایشو یہی ہے، لیکن یاد دہانی کروانے کے لیے یہ ایشو یہ نہیں تھا. میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو جب پلٹایا گیا تھا اور ان کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو اس وقت محترم جج صاحبان کے جب آپ فیصلے اٹھا کے دیکھیں گے، دوبارہ سے پڑھیں گے، تو ان کے مقاصد تو بڑے بلند و بالا تھے. وہ تو پاکستان کے اندر سے کرپشن کا اور ڈانس کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے. جو بلینز آف ڈالرز پاکستان کے لوٹ کے لے گئے ہیں وہ واپس لانا چاہتے تھے، نئے پاکستان کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، مافیا سے پاکستان کی جو ہے گردن چھڑوانا چاہتے تھے، وہ ملک کو آسمان کی طرف لے جانے کی باتیں کرتے تھے. اسی وجہ سے اس وقت کی عدالت اور اس کے بینچ نے ان کیسز میں سے بعض کیسز کے اوپر باقاعدہ سپروائزری رول بھی لگایا. آج کل وہ بات نہیں ہوتی، نہ کوئی کرپشن کے خاتمے کی بات کرتا ہے، نہ کوئی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ایک محدود حد کے اندر رہتے ہوئے جو کرپشن کے الزامات کا فیصلہ کرنا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا. وہ جو آپ نے بلینز آف ڈالرز بچا کر ملک کی قسمت بدلنی تھی وہ کیا ہوا؟ کتنے کرپشن کے کیسز آپ نے ریزالو کیے، کتنے لوگوں کو آپ نے تختہ دار پر لٹکایا حقیقت کی بنیاد کے اوپر، وہ سب کچھ بھول بھال گیا ہے. اب تمام کیسز کا مرکز یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی پاکستان سے ان کو بھیجنا چاہیے یا ان کو جیل کے اندر رکھنا چاہیے. عدالتیں جس بنیاد پر بھی فیصلہ کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ کہتے ہیں قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، مانتے ہیں قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت میاں محمد نواز شریف کی ضمانت، ان کے کیسز صرف ایک چیز کے گرد ہی گھوم رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ملک کے اندر رہیں گے، اگر رہیں گے تو جیل میں رہیں گے یا محدود ضمانت پر رہیں گے، اور اگر باہر جائیں گے تو 3 سال کے لیے باہر جائیں گے، زبان بندی کے ساتھ باہر جائیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحت کے گرد ایک سیاسی آپ کو نظام بنتا ہوا نظر آتا ہے جو اس وقت تک مکمل شکل اختیار نہیں کرے گا جب تک نواز شریف کے باہر جانے کا معاملہ طے نہیں ہو جاتا. ابھی تک جو خبریں آئی ہیں میاں محمد نواز شریف باہر جانے پر تیار نہیں ہیں. مریم نواز کی
ज़मानत का मामला भी इसी भावताव के ऊपर लटका हुआ है कि अगर वो ज़मानत पर बाहर आती हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ बाहर जाने पर तैयार हो जाती हैं और ज़ुबान बंदी की कंडीशन कबूल हो जाती है तो फिर तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 हफ्ते के बाद दोबारा से सियासी हुकूमत के सामने मिन्नत तरले करने पर मजबूर किए जाएंगे और इस दौरान उनकी बेटी कभी ज़मानत पर बाहर आएगी और कभी ज़मानत पर अंदर जाएगी। यानी अगर वो बाहर जाने को तैयार हो जाते हैं अपनी बेटी को लेकर और ज़ुबान बंदी कर लेते हैं तो सब कुछ माफ़ है। लेकिन अगर वो ये नहीं करते और पाकिस्तान में रहकर ज़मानत करवाना चाहते हैं और अपने केसेस को कानूनी बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं तो उनके साथ यही होगा जो इस वक्त हो रहा है।